بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سید شہریار علی نقوی، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ تھینک یو سو مچ فار یور کائنڈ سپورٹ۔ بہت بہت شکریہ، مہربانی کرم۔ میں آپ لوگوں کو ابھی جو چیز بتانے والا ہوں نا، یہ بہت زیادہ تشویشناک ہے، جن میں سے ایک خبر جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے ہے۔ یہ کیا حرکت ہوئی ہے، اس کے حوالے سے میں آپ کو صرف ایک تھاٹ دے رہا ہوں، ٹھیک ہے؟ یقین کریں نہ کریں، آپ لوگوں کی مرضی ہے، اور اپنی رائے ضرور دیجیے گا کمنٹ سیکشن میں۔ سیکنڈ سب سے بڑی چیز کہ سندھ اسمبلی میں آج جو مسلمانوں نے، ہم مسلمانوں کا سر جو وہ شرم سے جھکا دیا، اور وہ ایک اکیلا نان مسلم، ایک ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والا، اس نے جو ہے وہ مطلب اینڈ کر دیا، اس بندے نے، اس کو سلوٹ ہے یار۔ یہ حالت ہے ہمارے مسلمانوں کی، ٹھیک ہے؟ افغانستان میچ ہار گیا کتے کی طرح یار کیا بولے، چھوڑیں، انڈیا رو رہا ہے روتے رہو، تمہاری اوقات یہی ہے۔ اچھا دیکھیں، اور بھی بہت ساری چیزیں شیئر کروں گا۔ ایک ملیر میں کل واقعہ ہوا ہے فوڈ پانڈا والے کے ساتھ، پولیس نے اس کو اسٹریٹ اپنا بدلہ چلا دیا، سینے پہ اس کی لگی گولی، اور وہ دو خواجہ سراؤں کو بچا رہا تھا پولیس کی حرکت سے۔ تو ہمارے آئی جی صاحب، آپ نے دیکھا ہوگا میرے خیال میں، اور یہ وہاں کا پتہ کیجئے گا سر، اور اس بیچارے فوڈ پانڈا والے کو ایک تو انصاف دلائیے، سیکنڈ یہ کہ وہ جو دو خواجہ مطلب کھڑے جو تھے، انہوں نے ایکسیپٹ بھی کیا کہ ہاں ہم تھانے گئے تھے یہ کام کر آ کے وہاں پر، اور وہ آئے ہیں۔ ایک تو یہ خواجہ سسٹم جو ہے نا، یہ اس کو کراچی سے باہر پھینکوائیں، سارا خواجہ سسٹم ختم ہونا چاہیے، ٹھیک ہے؟ ایک تو یہ ریکویسٹ ہے، مطلب یہ آپ یہ آرڈر دیں، آپ یہ آپ کی طرف سے بجائیے، میں نے نہیں بجائی ہے بھائی، اپنے لیے نہیں، مطلب آپ ایسے کریں کہ یہ ہو جائے۔ سیکنڈ چیز، پولیس میں سے یہ حرکتیں جو ہے نا، مطلب ایسا کچھ حالات پیدا کریں کہ معاملات جو ہے نا، پولیس والے غیرت مند رکھیں۔ آپ شرابیں یہ پیتے ہیں، گٹکے یہ کھاتے ہیں، چوریاں یہ کرتے ہیں، ڈکیتیاں یہ مار رہے، بھیس بدل کے بھی، اور ویسے بھی آن ڈیوٹی آف ڈیوٹی ڈبل شفٹ، ٹھیک ہے؟ بھتہ خوری وغیرہ پتہ نہیں کس کس چیز میں یہ لوگ ملوث ہوئے ہیں۔ اپنا نظام صحیح کریں پولیس کا، ٹھیک سر؟ اور جو جہاز سے تعلق رکھتا ہے اس کو واپس بھجوائیے، اور جو پاکستان یا سوری کراچی کے اندر جو لوگ ہیں ان کو بھرتی کریں، اور ان کو چیک کریں کہ یہ سب غلط چیزوں میں نہ پڑے ہوں، ٹھیک سر؟ یہ ہماری ریکویسٹ ہے، آپ نے کرنا وہی ہے جو آپ کا دل چاہے گا، ہم احتجاج کر سکتے۔ وہ بیچارہ پتہ نہیں زندہ ہے کہ نہیں ہے، اللہ اس کو زندگی دے، اور جو بھی فوڈ پانڈا والا تھا اس کو اللہ اپنی زمان میں رکھے۔ اچھا زید انجار صاحب، آپ کو شرم آنی چاہیے تھی، مطلب ایک ایم کے ایم کا تھا یا کہیں کا بھی تھا، سندھ کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، پاکستان کا بیٹا کھڑا ہوا ہے، ایک انیل کمار، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ شراب جو ہے یہ اس کی یہ برائیاں ہیں، ہر مذہب میں اس کو برا کہا گیا ہے، ہمارے مذہب میں بھی برا ہے۔ ہندو بندہ بول رہا ہے کہ ہندو مذہب میں بھی یہ برائی ہے، اس سے معاشرے میں بگاڑ پیدا ہو رہا ہے، خرابی پیدا ہو رہی ہے، اس کے اوپر پابندی لگائی جائے۔ تو ایک مسلمان جوان کا بچہ، شیر کا بچہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ آئی اپوز اٹ، اور بڑے بے شرمی سے، بڑی ڈھٹائی سے وہ شخص بولتا ہے کہ سر یہ اگر بند ہو گیا تو کئی لوگوں کو جو وہ یہ ہو جائے گا، وہ ہو جائے گا۔ اور مسلمانوں کے ایک لشکر کے اندر اکیلا وہ ایک مرد کا بچہ ہندو کھڑا ہوا تھا کہ جس نے پورے پاکستانیوں کو جو ہے نا دل جیت لیا، اس نے، کہ وہ بھلے سے کسی بھی پارٹی سے تعلق تھا یا نہیں تھا، اس نے یہ قرارداد وہاں پر رکھی، یہی شراب جو ہے وہ اس پہ پابندی ہونی چاہیے۔ اور ہمارے مسلمان کہہ رہے ہیں کہ نہیں سر، ہماری دکانیں بند ہو جائیں گی، پھر ہم بے غیرتی بے حیائی جو پھیلاتے ہیں وہ کیسے کریں گے؟ ہم نے جو عوام کا پیسہ کھایا ہے وہ ہم کس طریقے سے اس کا غم جو ہے وہ ہم شراب کے بغیر ہمیں نیند نہیں آئے گی؟ یہ ہمارے مسلمانوں کے منہ پہ
زوردار اس ایک اکیلے ہندو بھائی نے چماٹ مارا ہے، اور گال آگے کیا کس نے؟ جے لنجار صاحب نے۔ پیپلز پارٹی، بھٹو کا ویژن، بھٹو کا ویژن یہ ہے کہ دارو عام کرو، بے حیائی عام کرو، یہ بھٹو کا ویژن تھا۔ میں نے تو نہیں دیکھا بھٹو کو، لیکن اگر میں نے دیکھا ہوتا تو میں ان کی جو ہے نا پھر اس حساب سے کلاس لیتا، یا شاید سپورٹ کرتا۔ کیا کہاں سے کہاں یہ بھٹو کی اور بے نظیر کی پارٹی کو یہ لے کے جا رہے ہیں۔ اب آ جاتے ہیں مین ایونٹ کی مین نیوز کی طرف۔ جنرل قمر جاوید باجوہ، یہ وہ شخص ہیں جو چیف آف آرمی سٹاف رہ چکے، عمران خان کے دور میں بڑے انہوں نے کارنامے کیے، اس کے بعد یہ باہر چلے جاتے ہیں۔ فرانس کے اندر کوئی ان کا بہت بڑا، ان کو کوئی آفر ہوئی تھی کسی بزنس کی، تو یہ وہاں پر یہ جناب پائے بھی گئے۔ اس کے بعد اب خبر آ رہی ہے کہ یہ جناب جو ہیں گھر کے اندر گر گئے سلپ ہو کے، اور کئی چوٹیں لگی ہیں کہ کبڈی کھیل رہے تھے گھر کے فرش پہ، یا بیگم جو ہے وہ مار رہی تھی ان کو پکڑ کے، یا سلپ مارنے کی کوشش کی تھی کہ چلو پھسلی پھسلی کھیلتے ہیں، ہمارے ہوتا تھا نا سلپ مارنے کو پھسلی بولتے تھے، پھسلی کھیلتے ہیں اس میں گر گر آ گئے۔ یہ کوئنسیڈنس مجھے کچھ عجیب سا لگ رہا ہے۔ میں صرف ایک اپنی رائے رکھ رہا ہوں، رائے غلط ہوتی ہے عموماً، لیکن سکس سینس جو ہے نا میری، عموماً جو میں نے کہا ہے وہ ہو گیا ہے، پتہ نہیں کیوں۔ ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جنرل فیض حمید کے بعد ان کا نمبر تھا، سب کو پتہ ہے ان کے اوپر بھی انکوائری ہونی تھی، اور ہو سکتا ہے ان کے احکامات آنے والے ہوں کہ بھائی آ جائیے، یا پڑھ لا ہوا ہے نو، اس ڈر سے اس خوف سے ہو سکتا ہے کہ گرنے کی ایکٹنگ کر لی ہو۔ منا بھائی میں جیسے منا بھائی کہتا نا اپن یہاں سے نہیں جائے گا، کوئی فارم بھرو یار، ٹھیک ہے، یہ ہو سکتا ہے۔ میں تو بھائی دیکھیں، میں تو ایک یوٹیوبر ہوں نا، مجھے تو اپنے چینل چلانے میں بکواس کر رہا ہوں جو آپ سمجھ لیں، لیکن سوچ ایک کام کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے؟ واٹ اے کو انسیڈنس کہ ان کا نام آ رہا تھا فیض حمید کے بعد، کیونکہ نامینیشن ان کی تھی کہ نیکسٹ آسکر ایوارڈ ان کو ملنا ہے پاکستان کا، کورٹ مارشل ہونے کے چانسز ہیں۔ لیکن فیض حمید کے اوپر مجھے اعتراض یہ ہے کہ اس کو عمر قید کی سزا نہیں ہونی چاہیے تھی، جس نے آرمی کا نام بدنام کیا اور غلط کام کیے سارے کے سارے، ایسے ایسی حرکات کی کہ جس کا جو ہے وہ انسان تصور بھی نہیں کر سکتا، ناجائز فائدہ اٹھایا اپنی پوسٹ کا، تو یہ تو ملک کا نہیں انسانیت کا دشمن ہے۔ ہمارے یہاں یہ قانون کیوں نہیں چلتا کہ ان کو پھانسی پہ لٹکتا ہوا دیکھیں ایسے لوگوں کو جو آرمی کو بدنام کر رہے ہیں؟ خالی کورٹ مارشل، عمر قید، یہ 10 سال 14 سال 7 سال 3 سال 3 مہینے کی سزا تو کافی ہے۔ ان کی وجہ سے کتنی دہشت گردی بھی ہوئی ہوگی، یقیناً کتنے لوگ بھی مارے گئے ہوں گے، پی ٹی آئی کے ہی سمجھ لیں کہ کتنے لوگ جو ہے وہ قتل ہوئے، لوگوں کو ورغلایا گیا، یہ سب انوالو تھے۔ خیر وہ تو ہو گئے سائڈ، اس کے بعد انہوں نے ظاہر ہے کہ نام بھی لیے ہوں گے، اور ہو سکتا ہے نام میں کسی نے ان کو بتا دیا بابا تیری باری ہے، یہ ہاسپٹل جا کے لیٹ گئے۔ مجھے ایسا لگ رہا ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے، صرف اور صرف تھنکنگ ہے میری، ہے سکس سینس میرا یہ کہہ رہا ہے۔ آپ لوگوں کا سکس سینس کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے صحیح بات کی کہ نہیں؟ رائٹ ڈاؤن ان دا کمنٹ سیکشن۔ اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد، پاک فوج پائندہ باد، جیوے پاکستان، جی مہاجر۔